ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر صبح ہدایت میں، اور اگلے سیگمنٹ ہیں ہمارے چھوٹا عمل عظیم ثواب، اور جانتے ہیں آج کون سا عمل ہے فضیلت شب و روز و جمعہ۔ آج کے دن شب جمعے کے روز کی فضیلت کیا ہے، جمعرات کے دن کی فضیلت کیا ہے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی عبادت ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال تو نہیں ہے لیکن تسبیح ہے، وہ بتاؤں گی میں کہ وہ تسبیح کون سی ہے، کون سی تسبیح پڑھنی ہے، اور آج کے دن کی فضیلت کیا ہے۔ آج کے دن سے لے کے کل کے دن تک کی جو فضیلت ہے، ہمارے اماموں نے جو اس کی فضیلت کو روایتوں کے ذریعے بیان کیا ہے، وہ آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں۔ شب جمعہ اور روز جمعہ کے اعمال اور فضائل معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس دن جو عبادت کیا کرنی ہے کیا نہیں۔ فضول کاموں میں گزار دیتا ہے، اگر چھوٹی چھوٹی عبادت کو کریں تو وہ ہماری نیکیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ جمعے کی رات اور دن کو ایک خاص امتیاز تمام راتوں اور دنوں کے مقابلوں میں بلندی، شرافت اور فخر کے لحاظ سے حاصل ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ 24 گھنٹے ہیں، اور ہر گھنٹے میں خداوند عالم 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ خداوند عالم 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے 24 گھنٹے میں۔ خالی شب جمعہ اور روز جمعہ 24 گھنٹے ہیں، اور ہر گھنٹے میں، ہر ایک گھنٹے میں خداوند عالم 6 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے الگ کرتا ہے، جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ تو ناظرین اندازہ لگا لیجئے، ایک گھنٹے میں 6 لاکھ ہے تو 24 گھنٹوں میں کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے خداوند عالم۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن زوال سے لے کر جمعے کے زوال کے درمیان مر جائے تو خدا اسے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہ لوگوں سے سنتے تھے، کہتے تھے لوگ کہ یار جو شب جمعہ جو مرتا ہے یا جمعے کے دن جو مرتا ہے اسے فشار قبر سے محفوظ کرتا ہے۔ تو یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، ان سے بھی منقول ہے کہ جو شخص جمعے کے زوال کے درمیان مر جائے تو خداوند عالم سے فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ جمعے کے لیے بہت زیادہ احترام اور حق ہے، پس اس دن اس کے حق کو ضائع نہ کرو۔ اس دن عبادت الہی میں کوتاہی نہ کرو، اور اس دن اللہ کے تقرب پاکیزہ اعمال کر کے اور حرام چیزوں کو چھوڑ کر حاصل کرو۔ اس دن میں کوشش یہ ہو کہ جتنے گناہ کم کر سکیں، جتنی اچھائیاں اور جتنی نیکیاں بڑھا سکے وہ بڑھائیں۔ کوشش یہ ہو کہ شب جمعہ اور جمعے کے دن جتنی گناہوں سے محفوظ رہیں، جتنا گناہوں سے دور رہیں اور جتنا حرام چیزوں سے دور رہیں وہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ خدا اس دن اطاعت کا ثواب زیادہ کر دیتا ہے اور گناہوں کی سزا کو محو کر دیتا ہے، اور مومن کے درجات دنیا آخرت میں بھی بلند فرماتا ہے۔ مومن کے درجات آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی بلند فرماتا ہے۔ تو جمعے کے دن اور شب جمعہ جتنا گناہوں اور حرام کاموں سے دور رہ سکے اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اس کی رات کی فضیلت بھی دن کی طرح ہے، اگر ہو سکے شب جمعہ دعاؤں اور نمازوں میں بسر کرے، کیونکہ خداوند عالم شب جمعہ مومن کی کرامت کے لیے ملائکہ کو پہلے آسمان پر بھیجتا ہے تاکہ اس کی نیکیوں کو زیادہ کر دے۔ اللہ توبہ کرنے والا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ تم دل سے توبہ کرو، تو تم نماز میں توبہ کر کے تو دیکھو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور نیکیاں جب آپ ایک چھوٹی سی بھی نیکی کرتے ہیں تو خداوند عالم اس کو لکھ لیتا ہے، وہ نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں۔ لیکن جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ نہیں ابھی دیکھو، شاید وہ معافی مانگ لے، شاید وہ گناہوں کی توبہ کر لے۔ تو جتنا ہو سکے شب جمعہ اور جمعے کے روز ہمارے نامہ اعمال بھی ہمارے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو جتنا ہو سکے اس دن جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جتنا گناہ اپنے معاف کر سکتے ہیں کریں، نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ خداوند عالم بہت زیادہ عطا و کرم کرنے والا ہے، اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہے کہ کبھی کبھی مومن اپنی حاجات کے لیے خدا سے دعا کرتا ہے اور خدا اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اگر دل سے وہ دعا مانگی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روز جمعہ اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے، خداوند عالم روز جمعہ بھی اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ روز جمعہ شب جمعہ اپنی وقت جو ہے جتنا زیادہ وقت عبادت میں گزارا جائے وہ اچھا ہے، اور جتنی حاجات ہے اپنی اگر گڑ گڑا کے دعا مانگی جائے تو وہ بھی خداوند عالم پورا کرتا ہے، گناہوں کی توبہ وہ بھی بخش دیتا ہے، اور جمعے کی فضیلت کی وجہ سے کئی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یعقوب سے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا کی،
خواہش کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا. اور جناب یعقوب نے جمعے کی سحر تک دعا کرنے میں تاخیر کی تاکہ دعا قبول ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو دریا کی مچھلیاں پانی سے سر نکالتی ہیں اور صحرائی جانور اپنے سر بلند کر کے کہتے ہیں خدایا ہم پر انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہ نازل فرما. انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا عذاب نہ دے. سمندر سے مچھلیاں سر نکال کے کہتی ہیں, صحراؤں سے جانور سر بلند کر کے کہتے ہیں کہ انسانوں کی گناہوں کی سزا ہمیں نہ دے. اور حضرت امام محمد باقر صلی اللہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ خداوند عالم ہر شب جمعہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ عرش سے رات کی ابتدا سے آخر تک ندا دیتا ہے کہ ہر کوئی بندہ مومن ہے. تو اس مومن کی اگر گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے تو اس گناہوں کی معافی جو ہے قبول کر, اس کے گناہ جھاڑ دے. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا اعمال بتاتی چلوں, یا جو تسبیح ہے درود کی, اگر آپ نماز مغرب جمعرات کے دن نماز مغرب سے وہ تسبیح پڑھنا شروع کریں اور جمعے کے دن نماز مغرب سے پہلے وہ تسبیح ریگولر درود کی تسبیح پڑھیں جتنی زیادہ ہو سکے. اور ایک اور تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اپنے گناہوں کے لیے یہ تسبیح اور زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا جائے جتنا زیادہ ہو سکے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود جو ہے وہ دوسری روایتوں میں بھی یہ بیان کیا گیا ہے کہ کم سے کم اس رات میں 100 مرتبہ صلوات جو ہے وہ لازمی پڑھا جائے, کم سے کم. اور 100 تو خیر ایک تسبیح ہوتی ہے, جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ پڑھیں اور اس میں اپنی تمام حاجت طلب کریں, انشاءاللہ خداوند عالم ضرور پوری کرے گا. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ ناظرین. اور اگلا جو سیگمنٹ ہے خبروں کا, تازہ ترین خبریں. عراق سے متعلق تقریباً 2 دن پہلے بھی ایک خبر تھی کہ سامرا میں دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی اور وہاں پر جو بھی انتظامیہ ہے, مجاہدین ہیں, انہوں نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی روضہ پاک کی جو حملے کی کوشش تھی وہ ناکام بنائی ہے. کل بھی کچھ اسی طرح ہوا. دیگر علاقوں میں دہشت گرد اپنی کارروائیاں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ روضہ پاک حضرت امام حسن عسکری اس میں بھی تخریب کاری کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن سامرا میں تمام جو وہاں پر منتظمین ہیں انہوں نے اس کوشش کو ایک بار پھر ناکام بنایا ہے. تو یہ مذموم عزائم جو عراق ہے, شام ہے, جہاں پر پاک مزارات کی بے کا سلسلہ جاری ہے. اور جو مجھے یاد ہے 90 میں جو ایک بہت بڑی طاقت جس کا نام امریکہ ہے, انہوں نے اپنی فوجیں عراق میں بھیجی اور اب تو افغانستان سے بھی وہ واپس اپنی فوجیں نکالنے کی بات کر رہے ہیں. تو کیا اچیومنٹ یا کیا انہوں نے ان کی عراق کی عوام کی بہتری کی ہے, کیونکہ جب وہ فوج بھیجی گئی تھی تو اپنی عوام کو یہی بتایا گیا تھا کہ ہم عراق کی جو عوام ہے ان کی فلاح اور بہبود کے لیے اپنی فوج بھیج رہے ہیں. اسی طرح انہوں نے افغانستان میں جب اپنی فوج بھیجی تو مقصد یہی تھا کہ افغانی جو عوام ہے اس کی فلاح اور بہبود اور اس کے امن کو مینٹین کرنے کے لیے ہم اپنی فوج بھیج رہے ہیں. لیکن یہ دونوں ممالک, ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, بلکہ ان دونوں ممالک کے علاوہ جو ارد گرد کے ممالک ہیں وہ بھی حالات جو پہلے کبھی کبھار امن و امان کے بہت اچھا گڑھ ہوا کرتے تھے ان میں بھی اب مسائل ہو چکے ہیں. عراق میں اب کیا صورتحال ہوگی, وہاں پر یہ جو جنگ ہے دہشت گردوں کی وہ شدت اختیار کر چکی ہے. اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس جنگ کو یا یہ جو دہشت گرد ہیں وہ آخرکار اسلحہ, وہ طاقت, وہ یہ تمام جو تخریب کاری ہے وہ کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. اس حوالے سے اگر یہ تمام خطے کے جو ممالک ہیں اس پر نظر دوڑائی جائے تو سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو اب کوئی ڈھکی چھپی اس حوالے سے کوئی خبر ایسی نہیں ہے. اب تو تمام جو انتظامیہ ہے, بلکہ امریکی سینیٹر کیری جو اس وقت وزیر خارجہ, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے ان کو آفر دی گئی کہ آپ شام پہ حملہ کریں, جتنا بھی خرچہ ہوا, جو بھی آپ کو جتنی بھی رقم چاہیے ہوگی ہم امریکہ کے حوالے کریں گے. تو وہی حال عراق میں ہے, وہی حال شام میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اور کچھ جو شدت پسند ہے ان کی امداد بھی جاری ہے. تو یہاں پر اگر تخریب کاری پورے خطے میں روکنی ہے, ہمیں بھی کوئی نہ کوئی بغیر وجہ نہ قرض ہے نہ کوئی تجارت ہے, $1.5 ارب جو دے دیے گئے ہیں. ہماری انتظامیہ, ہماری حکومت بھی کیوں خاموش ہے کہ اتنے بڑے بڑے صانعات ہوتے ہیں جو لوگ دھماکہ کرنے والے ہیں وہ اقرار کرتے ہیں, لیکن وزیر اعظم صاحب یا جو ہماری اس وقت کے حکمران ہیں
وہ بالکل خاموش ہیں، اور وہ دھماکے کی مذمت تو ضرور کر دیتے ہیں، اور وہ بھی چلیں بہت گھنٹوں کے بعد، لیکن دھماکہ کرنے والوں کی مذمت کرنا وہ ان کی زبان پر ان کا نام تک جاری نہیں ہو پاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ یہ شاید خاموشی کے انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، یا پاکستان کی عوام جو ایک دھوکے میں دھوکہ کھاتی چلی آ رہی ہے۔ ایک سال میں ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ اعداد و شمار بتا رہے ہیں ایک رپورٹ میں کہ وفاقی حکومت یہ آپس میں ذمہ داری کی بات کرتے ہیں کہ پی آئی اے کے اور یہ جو پورا ایئرپورٹ کے اوپر جو حملہ ہوا کراچی میں، وہ صوبائی حکومت قائم علی شاہ صاحب کا بیان سنیں تو وہ کہتے ہیں یہ وفاق کا معاملہ تھا، ایئرپورٹس کی حفاظت کرنا وہ وفاقی حکومت کا کام ہے۔ اور وفاقی حکومت کی اگر بات سنیں، پرویز رشید صاحب جو ان کے وزیر ہیں، اسپوکس مین ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام جو کام ہے وہ 18ویں ترمیم کے بعد یہ تمام جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ تو یہ دونوں جو ہمارے کہتے تو یہی ہے کہ جمہوریت کے نام کے اوپر ہم نے آپ کی بہت بڑی خدمت کرنی ہے اور کی بھی ہے، تو صوبائی حکومت اپنے جو بھی نقائص ہیں وہ چھپانے کی کوشش میں ہے، وفاقی حکومت اپنے کام جو ہے اس کے پھر آخر میں کام ہے کیا اگر انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ سارے کیے کرائے میں ایک سال گزرا ہے اور 4332 شہادتیں ہو چکی، تو اتنا بڑا الپناک یہ سال پورے پاکستانیوں کے اوپر جو گزرا ہے، اور ہمارے حکمران ان کے اور اسی سال کے دوران جہاں پر 4332 شہادتیں ہوئی ہیں، اسی میں 12-15 دورے بھی کیے نواز شریف صاحب نے، بہت کامیاب دورے وہ قرار دیتے رہے ہیں، اور انہوں نے شکار بھی کھلوایا ہے پاکستان کی سرزمین پہ۔ رحیم یار خان کے اوپر جو سعودی شہزادے آتے رہے ہیں انہوں نے شکار بھی کھیلا ہے، اور ان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے شکاری جو ان کے کارنامے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ 4332 شہادتیں، یہ کوئی ایک بندہ ہی شہید یا ایک بندہ ہی کوئی قتل ہو جائے اور بغیر وجہ مارا جائے تو پھر اس کی پوری تحقیق اور تفتیش ہوتی ہے، لیکن یہاں پر شاید اب ہمارے حکمران جو ہیں وہ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد جو ہے ان کے سامنے اب کوئی میٹر نہیں ہے۔ جاتے ہیں جنازہ پڑھ کے، بڑا ہوا تو جی ایچ کیو چلے گئے، کرنل کی نماز جنازہ پڑھ کے اور کہہ دیا کہ بہت اچھا کام کیا۔ ابھی بھی جو کراچی میں جو شہادتیں ہوئی ہیں اس پر حکومتی کوئی بھی عہدیدار ہے وہ کہے گا کہ ہمیں اپنے پاک فوج کے جوانوں پہ، ہمیں اے ایس ایف کے جوانوں پہ، رینجرز کے جوانوں پہ، پولیس کے جوانوں پہ بہت فخر ہے، بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے وطن کے لیے جان کی قربانی دی ہے۔ لیکن آپ نے ان لوگوں کو کتنا سپورٹ کیا ہے دوسری طرف کہ جنہوں نے یہ جان ان سے لے لی ہے، اور دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ کس نے دی ہے مذاکرات کے نام پہ؟ تو یہ بہت بڑی ایک سازش ہے، شاید بین الاقوامی سازش، جس کے اعلی کار ہمارے اس وقت کے حکمران بھی بنے ہوئے ہیں کہ امداد کے نام پہ، تحفے کے نام پہ پیسے آ رہے ہیں، اور وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ لوڈ شیڈنگ کے مسائل، بے روزگاری کے مسائل اور جو دیگر مسائل ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ نہیں۔ نواز شریف صاحب کا ایک بیان تھا کہ خدا کے لیے ملک کو چلنے دیں، ہمیں کام کرنے دیں، یعنی کچھ دھرنے اور یہ جو پولنگ کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے عمران خان نے جلوس نکالے، طاہر القادری صاحب پاکستان جا رہے ہیں، چودھری برادران ان کے ساتھ ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ جو اپوزیشن ایک اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہ رہی ہے، تو اس پر بھی نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ایسا نہ کرے، ملک کو چلنے دے۔ تو اگر نواز شریف صاحب آپ نے ملک چلانا ہے اور اگلے 5 سال میں یہی اگر ریشو رہی تو 20-25 ہزار افراد مروا کے آپ نے یہ کہنا ہے کہ لیجیے اب اپنا ملک سنبھالیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تو پھر اس سے بہتر یہی ہے کہ کاش ہمارے وہ ادارے جنہوں نے بھی حلف خود بھی اٹھایا ہوا ہے پاکستان کی حفاظت کے لیے، انہوں نے اس نام نہاد جمہوریت کی حفاظت جو کرنی ہے، اور یہ ایسی جمہوریت ہے کہ جہاں پر بلدیاتی الیکشن کرانا وہ بالکل ناممکن ہے، جہاں پر ایم پی ایز اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ کے کسی بھی محکمے کے بڑے افسر کو تھپڑ مار دیں، کسی کی سفارش جو قبول نہ کی جائے وہ احتجاجاً کسی اور پارٹی میں چلے جائے، تو یہ جو بندر باٹ ہے، لوٹا کریسی ہے ہمارے ہاں، وہ کیوں ہے؟ اور اصل جمہوریت جس کا یہاں پر ہم نے ویسٹ میں آ کے دیکھا کہ اصل جمہوریت ہے کیا؟ کوئی چھوٹے مسائل ہیں وہ بھی کس انداز میں عام جو کونسلرز ہیں یا عام جو ایم پیز ہیں وہ اپنے حلقے کے لوگوں کی کس انداز میں حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں پر اول تو ہمیں اپنے ایم این ایز ایم پی ایز ملتے ہی نہیں، اور اگر ملتے بھی ہیں تو بس وعدے، تسلیاں، سب کچھ لے لیا، اور اس کے بعد عوام جو کہ تو ہی ہے۔ بلکہ اب تو کیمپ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی سیلاب زدگان کا کیمپ ہے جی، وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ پہنچ گئے ہیں، کسی بیٹی کی بے رحمتی ہوئی ہے وہاں پر پہنچے ہیں، لوگوں کو معطل کیا ہے، فوٹو سیشن ہوئے ہیں، اور بس وہ جاتے سال ہی نہ وہ کیمپ رہا
تھر میں آپ نے دیکھا قحط آیا، اسپتال لگ گئے، ہاں جی نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری وہ دونوں چلے گئے، اور اب تو بس اس خطے میں تو ہریالی ہوگی، یا اب تو پانی کا بندوبست کم سے کم ہو جائے گا، کھانے کے حوالے سے بچوں میں جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ ان کو کھانا ملے گا، طاقت آئے گی. لیکن وہ ان کے جاتے سال ہی ان کی فلائٹس ابھی ادھر ہوئی، اور وہ کیمپ، وہ تمام جو ہنگامی طور پر اسپتال بنائے گئے تھے، وہ انتظامیہ، وہ پولیس، کوئی بس تتر بتر ہو گئی. تو اس حوالے سے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جمہوریت کیا اسی کو کہتے ہیں جو 4332 افراد بھی لے لے، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنی حفاظت کے لیے بلٹ پروف گاڑیاں بھی خریدے 22 کروڑ کی، اور اپنی اولاد کو 100 ارب روپے کا یہ چابی پکڑا دے کہ آپ جس کو دیں قرضہ دینا چاہیں اپنے پاس رکھیں، جو مرضی کریں. تو یہ بندر بانٹ ہے. حمزہ شہباز شریف کی ایک آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی کہ شاہدارہ میں ایک بچہ شہید ہوا جو پائپ لائن میں گر کے جو ہلاک ہوا. تو اس کے والدین کو بھی پتا تھا کہ یہ جو آئے ہیں ڈرامہ بازی کرنے کے لیے، جو چیک ہے امدادی چیک، اس میں بھی کوئی اصل اور سچائی نہیں ہوگی. انہوں نے وہ چیک لینے سے انکار کر دیا کہ ہمیں یہ چیک چاہیے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو کیش ہی نہیں ہوگا. اور حمزہ شہباز کے جو الفاظ تھے وہ یہی تھے کہ یہ وہ والا چیک نہیں ہے، آپ چیک رکھیں، یہ ضرور کیش ہوگا. تو ان کو بھی پتہ ہے حکمرانوں کو کہ شاید اسی پورے پنجاب میں اب تو ان کی حکومت ہے، تو شاید ان کے والد صاحب آتے ہوں اور اسی قسم کے چیک تھما کے جاتے ہوں. تو ان کے بیٹے کہہ رہے کہ نہیں، یہ وہ والا چیک نہیں ہے، یہ چیک ضرور کیش ہوگا. تو یہ جو ہمارے حکمران ہیں کبھی کبھار فوٹو سیشن کے لیے آتے ہیں، ابھی کبھی کبھار جو آپ کی زخموں کے اوپر کہنے کو تو یہی ہے کہ وہ شاید مرہم رکھنے آتے ہیں، لیکن وہ کس منہ سے وہ جنازے پڑھتے ہیں، کس منہ سے فاتح کی دعائیں مانگتے ہیں، اور کس منہ سے ان فوجی جوانوں کا اور جو شہید ہو چکے ہیں ان کے اوپر وہ فخر کرتے ہیں. ان کو تو ان طالبان پہ فخر ہونا چاہیے کہ جنہوں نے اس انداز سے پورے پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے. یہ پاکستان کی نمائندگی کرنے والے ہیں یا طالبان کی یا دہشت گردوں کی نمائندگی کرنے والے ہیں؟ تو کہنے کو تو یہ ہمارے حکمران ہیں، لیکن جتنا مزہ یا جتنا سکون ان دہشت گردوں کو اس دور میں آیا ہوگا کہ ان کی اپنی حکومت ہے، جیلیں توڑ کے بھی اگلا ان کو آزاد کروا لیا گیا ہے، اور اب کوئی پکڑنے والا بھی نہیں ہے، سزائیں جو دی بھی گئی ان پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو اس سے بہتر حکومت دہشت گردوں کی جو اتنی زیادہ فلاح و بہبود کا خیال رکھے، اس سے بہتر اور کون سی حکومت ہو سکتی ہے. لیکن عام پاکستانی جو ہیں وہ گلیوں محلوں میں، بازاروں میں، کچہریوں میں وہ 4332 شہید ہو گئے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے دو. تو وہ کیا کام، کیا مینڈیٹ لے کر آئے، کس انداز کا وہ کام کر رہے ہیں؟ کاش اب بھی ہم جو بچے ہوئے ہیں افراد، یہ نہ ہو کہ یہ ہمارے بھی جنازے پڑھ کے اور کہیں کہ مزید ہمیں کام کرنے دو. تو ہمیں بھی جاگنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اٹھنے کی ضرورت ہے، قیام کرنے کی ضرورت ہے. تعداد چاہے کم بھی ہو، ہمیں تو حسینی مشن سے یہی پیغام ملتا ہے کہ تعداد کم بھی ہو، اگر کوئی وقت کا یزید ہے تو اس کے خلاف اب اٹھ کھڑے ہونا سب سے بڑی بہادری ہے. بس بیٹھے بیٹھائے ایک یہی کہ بس اللہ اب ٹھیک کر دے گا، کوئی خمینی آئے گا وہ ٹھیک کرے گا، شاید نریندر مودی کو وہ ہمارا بھی خیال آ جائے وہ ہمارے حالات ٹھیک کر دے گا. یہ اس طرح پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. دوبارہ 47 والا جذبہ آنا چاہیے، اور جذبہ ہے بھی، لیکن کچھ نہ کچھ جو اوپر یہ 4332 افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن کاش اوپر کے 32 افراد کو ہم قابو کر لیں، ان کو اوپر سے ہٹا دیں تو یہ جانیں بھی بچ سکتی تھی. یہ چند گنتی کے چند جو افراد ہیں، ان سے اگر پاکستان کی جان بچ جائے تو پاکستانیوں کی جان بچ سکتی ہے. اس کے لیے ضرور سوچنا ہوگا. اور آگے جو خبر ہے سندھ ہائی کورٹ کی، سندھ ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کا نام ECL سے نکالنے کا حکم دے دیا ہے، اور اب یہ بھی ایک آپشن رکھا ہے کہ اس فیصلے پر حکومت اپیل بھی کر سکتی ہے. انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ انہوں نے والدہ کی تیمارداری کرنی ہے، اپنا علاج بھی کروانا ہے، اور پہلے اسلام آباد سے پھر وہ کراچی گئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ سے تو ECL سے نام نکالنے کا حکم مل گیا ان کو، لیکن 1 جولائی کو عبدالرشید غازی کیس میں اسلام آباد کی ایک عدالت نے انہیں طلب بھی کیا ہے. تو کیا اس طلبی کے حوالے سے اس سے پہلے وہ ضمانت کروانے میں کامیاب ہوں گے، یا مشرف صاحب کو ایک اگر پنجرے سے وہ آزاد ہوئے تو دوبارہ ایک نیا پنجرہ تیار کر لیا جائے گا، اور کیا حکومت اس فیصلے پر دوبارہ اپیل بھی کرے گی؟ تو یہ کچھ سوالیہ نشانات ہیں. آرٹیکل 6 غداری کا جو ایک ان کے اوپر اطلاق کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس میں کون کون غدار ہے؟ مشرف صاحب کے ایک خود کا ایک عدالت میں بیان دیا گیا کہ اس وقت کے جو بھی ان کے ساتھ منتظمین تھے، جو بھی انتظامیہ میں، چاہے وزیر اعظم ہوں، چاہے وفاقی کابینہ کے لوگ ہوں، چاہے اس وقت کے آرمی چیف ہوں، ان تمام لوگوں کو بھی
اس کٹہرے میں اگر لانا ہے تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ سب پہ لگایا جائے. ایمرجنسی سب نے لگائی تھی, ان کا تنہا فیصلہ نہیں. تو اس حوالے سے حکومت کی ہمیشہ خاموشی رہتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ ECL سے نام تو نکلا ہے, اب مشرف صاحب باہر جانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. پرویز رشید صاحب نے جو طاہر القادری صاحب پاکستان آ رہے ہیں, ان کے آنے پر ایک دلچسپ سا بیان دیا ہے, بلکہ ایک حقیقت بتائی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بکرے کا خون لگا کر جھوٹا قاتلانہ حملے کا ڈرامہ رچانے والے طاہر القادری اس بار ناکام ہوں گے. وہ جھوٹے ہیں, قوم ان پر اعتبار نہیں کرے گی. تو پرویز رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 90s میں طاہر القادری صاحب نے ایک ڈرامہ رچایا اور کہہ دیا کہ میرے اوپر حملہ ہوا ہے, اور جب وہ لیبارٹری میں چیک جو خون کیا گیا تو وہ ایک جانور کا خون تھا, بکرے کا خون تھا. تو اس قسم کے جھوٹ ان کے بقول طاہر القادری صاحب بولتے رہتے ہیں. اب بھی وہ جھوٹ بولنے آئے ہیں, قوم ان کے کسی بھی جھوٹے وعدے پر اعتبار نہ کرے. تو کچھ ہمیں انکشافات ہوتے ہیں, ایسے انکشافات ضرور ہوتے ہیں, گلی محلوں میں بھی ہو جاتے ہیں. جب کچھ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو پھر بہت سے انکشافات ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا, آپ نے ایسا کیا. تو یہ دونوں جو اس وقت فریق ہیں, کبھی کبھار ان کی بہت زیادہ آپس میں محبتیں بھی ہوا کرتی تھیں, اور جب محبت کے وقت میں کچھ اس قسم کے کام ہوں اور جب نفرت ہو جائے, دشمنی ہو جائے, تو پھر انکشافات اس وقت برآمد ہوتے ہیں. تو پرویز رشید صاحب نے وہ بکرے کے خون والا جو ایک قصہ ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے ہیں, اور اب طاہر القادری صاحب کو وہ جھوٹا قرار دے رہے ہیں. لیکن ہم نے ایک عام محاورہ سنا ہے کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹتا ہے. تو یہ جن کو ہٹانے کے لیے آئے ہیں وہ بھی کوئی حاجی نمازی نہیں ہے. وہ بھی کہہ کے گئے تھے کہ 5 سال ہم معاہدہ نہیں کیا, کوئی کہہ رہا ہے 10 سال معاہدہ کیا تھا جدہ کا, کوئی کہتا ہے کہ نہیں اگر لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہوئی میرا نام ہی تبدیل کر دینا, 6 مہینے میں ہو جائے گی, سال میں ہو جائے گی. تو ان سے بھی جھوٹا اور کوئی شخص ہو نہیں سکتا کہ جو اس وقت حکمران ہے. اور اگر بقول پرویز رشید صاحب طاہر القادری صاحب اگر جھوٹے ہیں تو پھر یہ تو صحیح ہے کہ سیر پر سوا سیر ہونا چاہیے. شاید وہی ان کی حکومت کو ہٹانے میں کامیاب ہوں, کیونکہ یہ کسی شریف آدمی کا, حقیقی شریف آدمی کا یہ کام اب بہت مشکل ہو چکا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں جو پہلے بھائی تھے, پہلے حلیف تھے, اب حریف ہیں, کیا اب اس کا نتیجہ نکلتا ہے. 23 جون کو طاہر القادری صاحب نے کہا ہے کہ وہ پاکستان تشریف لے کے جا رہے ہیں. کس انداز, بلکہ انہوں نے لسٹ بھی دے دی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ فلاں فلاں لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تو کافی وہ بھی جوش اور جذبہ لے کے جا رہے ہیں, ایون شہادت کا جذبہ لے کے جا رہے ہیں. تو کیا اس بار خدا نخواستہ اگر ان پہ حملہ ہوگا تو وہ حقیقی حملہ ہوگا یا وہ بکرے کے خون والا حملہ ہوگا, تو یہ آنے والا وقت بتائے گا. پرویز رشید صاحب نے بہرحال ان پہ ایک اچھا خاصا وار کیا ہے. جواباً وہ کیا کہتے ہیں اس میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کوئی تقریر کریں گے, کوئی پریس کانفرنس کریں گے اس حکومت کے خلاف. لیکن کافی جو ایک چپکرش ہے, لگتا ہے کہ وہ کافی ایک شدت اختیار کر چکی ہے. جنرل راحیل شریف صاحب کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اور اس میں دہشت گردوں کے خلاف فضائی حملے تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ فضائی حملے تیز ہوں, جتنی جلدی دہشت گردوں کا صفایا ہو سکے وہ ہو جائے تو بہتر ہے. اور اسی اثناء میں یہ بھی دیکھا جائے کہ جو 80,000 کے قریب جو مہاجرین ہیں جو شمالی علاقہ جات سے وزیرستان سے آئے ہیں, ان کی آؤ بھگت, ان کی دیکھ بھال کون کرے گا, اور کیا یہ بھی جب فضائی حملے کیے جائیں گے تو کیا اس چیز کو باقاعدہ چیک کیا جائے گا کہ وہاں پر کوئی بے گناہ شہری تو نہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا پاکستانی افواج کا, پاکستانی آرمی کا ضرور ایک فرض بنتا ہے کہ کوئی بھی بے گناہ نیچے نہ مارا جائے اور جو دہشت گرد ہیں وہ بچنے نہ پائے. تو یہ دونوں کام ہماری اہم فضائیہ کے ضرور ذہن میں ہونے چاہیے. شمالی وزیرستان میں ڈرون حملے بھی ہوئے, اور کل کی اطلاعات میں 2 ڈرون حملوں میں 16 افراد ہلاک ہو گئے. اور 25 دسمبر 2013 سے یہ ڈرون حملے بند ہیں. بہت بڑی اچیومنٹ بتائی جا رہی تھی اس حکومت کی طرف سے کہ لیجیے ہم نے ڈرون حملے بھی بند کروا دیے. اور یہاں پر جو ڈرون حملے جن کا آغاز ہوا ہے تو یہ بھی کوئی حکومت کی انڈرسٹینڈنگ, کیونکہ پہلے ماضی میں بھی جو ڈرون حملے ہوئے تو بتایا یہی جاتا رہا ہے کہ اس میں بھی حکومت جو ہے ان کا کہیں نہ کہیں سے اظہار رضامندی شامل ہوتا رہا ہے. تو اس میں اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ طالبان اور جو حکومت کے جو مذاکرات تھے وہ اب اس وقت تعطل کا شکار ہیں. دور دور تک اس کی نزدیکیاں اور دور دور تک اس کے بہتر ہونے کے کوئی نتائج نظر نہیں آ رہے. اس میں حکومت کی تو بہت زیادہ کوششیں رہی ہیں, لیکن جو وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے, بگڑے ہوئے بچے ان کے,
وہ इनके शायद काबू में से बाहर निकलते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश थी कि उनको बचा के उनको थोड़ा सा 4-5 साल इनको कहा जाए कि खामोश रहा जाए, हमें उस अंदाज से कुछ माल बनाने दिया जाए, आप ज़रा खामोश रहें। लेकिन उन्होंने खामोशी अख्तियार नहीं की, या बहुत बड़ा शेर मांगा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ और भी तेज़ करने का ऐलान किया है। कराची की जिम्मेदारी उन्होंने ली है और कहा है कि अभी तो ये आगाज़ है। तो शायद अब हुकूमत ने ये ख्याल किया कि ड्रोन हमला जो करने वाले हैं उनको भी कहा जाए कि चले कोई बात नहीं, अब आप इसका आगाज़ कर सकते हैं, हमारे वो केस होने में शायद नहीं रहे। तो एक वजह ये हो सकती है क्योंकि ड्रोन हमले पाकिस्तान की हुकूमत की इजाज़त के बगैर, ये अमरीकी स्पोक्समैन कह चुके हैं कि हम नहीं करते। तो ये जो दो ड्रोन हमले हुए हैं इसमें गालिबन ज़रूर पाकिस्तानी हुकूमत की रजामंदी शामिल होगी। इंडिया की एक खबर है, उत्तर प्रदेश में एक और लड़की की लाश दरख्त से लटकी हुई मिली है। इससे पहले भी 2 लड़कियां इसी अंदाज में कत्ल की गई थी। तो ये वहाँ पर बहुत बड़ी अहम खबर थी। खेल के मैदान से एक खबर है कि 20वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का आज से ब्राज़ील में आगाज़ होगा और ब्राज़ील की सदर जेलिमा रोसेफ ने कहा है कि कौम इसके लिए पूरी तरह तैयार है। तो बाज़ अफराद इस पर एहतजाज भी कर रहे थे, लेकिन बहरहाल आज एक स्पोर्टिंग दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है, जिसकी कहा जाता है कि इतनी ज़्यादा लागत का वो या इतना ज़्यादा इनामात से भरपूर कोई कब किसी भी स्पोर्ट में नहीं हुआ। तो आज क्रोएशिया और ब्राज़ील का मैच है, इसके बाद फिर ईरान का भी मैच आएगा, नाइजीरिया से इंग्लैंड और इटली का भी मैच है। बड़ी बड़ी टीमें, 32 टीमें हैं। देखते हैं कि 13 जुलाई को जब इसका फाइनल होगा, इन 32 टीमों में से कौन एक टीम फातेह बन के निकलती है। और स्पेन इस वर्ल्ड कप का दिफा कर रही है। देखें स्पेन जो पिछला वर्ल्ड कप जीती थी, इस बार उसकी कारकर्दगी क्या होती है। ब्राज़ील जो 4 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, उसकी अपने मुल्क में उसकी कारकर्दगी क्या होती है। तो बहुत से लोगों की अपनी फेवरेट टीमें होंगी, देखते हैं कि किसकी फेवरेट टीम जीतती है। कराची हमले के बाद आयरलैंड की क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान से इनकार कर दिया है। तो जब हालात इस किस्म के होंगे, एयरपोर्ट भी महफूज नहीं होंगे, तो कोई वहाँ पर क्रिकेट टीम तो क्या, वहाँ पर कोई भी ऐसी टीम आने से इनकार ही करेगी। तो ये कुछ खेल के मैदान से खबरें थी। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज की फ़ायदे की बात। हाँ, बहुत शुक्रिया फारूक भाई। फ़ायदे की बात में आज फिर मेरे साथ एक न्यू रेसिपी है, और रेसिपी में आज डिफरेंट है, फ़िश बर्गर। वेजिटेबल्स भी हो गई थी, चिकन भी हो गई थी, तो आज मैं डिफरेंट लेंगे जी। आज फिश की बारी है, डिफरेंट है फ़िश बर्गर। फ़िश बर्गर बनाने के लिए ऑब्वियसली जो है पहले हमें फ़िश के कबाब्स बनाने पड़ेंगे। तो उसकी भी मैं तरकीब बता दूं और अज्जा बता दूं जो दरकार होंगे। उसके बाद उसको बन में रख के फिलिंग करनी है। फ़िश तकरीबन मैं जो बता रही हूँ वो आधा किलो, हाफ़ kg की बता रही हूँ। जितने ज़्यादा बनाने हो आप उससे ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। और जो भी अज्जा मैं बता रही हूँ उस वक्त, जो भी तरकीब बता रही हूँ वो आधा किलो फ़िश की ही बता रही हूँ, उसके जो बर्गर्स बनेंगे। आधा किलो फ़िश, उसमें अंडा 1 अदद, मायोनीज़ 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिघला मक्खन, मेल्ट हुआ हुआ मक्खन 1 खाने का चमचा, कटा हुआ धनिया, बारीक बारीक कटा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा, नमक हस्ब ज़रूरत, हस्ब जायका, पिसी काली मिर्च तकरीबन आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च तकरीबन आधा चाय का चमचा। टेबल स्पून या खाने का चमचा और चाय के चमचे में डिफरेंस होता है। चाय का चमचा छोटा वाला लेना है, आधा वो भी। उबले और कच्चे आलू, जो उबाल के आलू को जो है वो कद्दूकश कर ले, मैश कर ले उसको, बिल्कुल कुचले हुए आलू, क्योंकि कबाब बनाना है उसके अंदर डालना होगा, तो बिल्कुल कुचले हुए आलू होने चाहिए। उसमें कॉर्नफ्लावर तकरीबन 3 से 4 कप, ज़्यादा नहीं डालना। कॉर्नफ्लावर भी तकरीबन 3 कप ले लें, लेकिन वो बड़े वाली कप नहीं, छोटे छोटे कप 3 से 4 कप तकरीबन। टमाटर्स के स्लाइस कटे में हो तकरीबन हस्ब ज़रूरत, जितनी आपको बर्गर में फिलिंग के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें जितने भी आपको लगाना हो 1 तो हस्ब ज़रूरत। प्याज के स्लाइस हस्ब ज़रूरत, और बर्गर बन, जितने बर्गर्स बनाने हों उतने आपको बर्गर बन्स भी चाहिए होंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले फ़िश को अच्छी तरीके से साफ़ करके बॉईल कर लें, उबाल लें फ़िश को। जब वो बिल्कुल बॉईल हो जाए उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक डाल के उबालिएगा ताकि उसकी स्मेल भी नहीं रहे। तो उसमें थोड़ा सा जो है वो लहसुन अदरक डाल के उसको उबाल लें, और फिर निकालने के बाद उसको चूरा कर लें, उसके रेशे रेशे कर लें। उसके बाद ठंडा करने के लिए रख दें। रेशे रेशे इसलिए करना है, उसको चूरा इसलिए करना है क्योंकि उसके कबाब बनाने हैं, तो उसको चूरना पड़ेगा। अब एक प्याले में अंडा और 2 खाने के चमचे मायोनीज़, 1 अदद उबला और कुचला हुआ आलू, 1 खाने का चमचा पिघला मक्खन, 1 चाय का चमचा कटा हरा धनिया, 3 से 4 कप तकरीबन नमक, लेकिन टेबल स्पून्स देख के हस्ब ज़रूरत, जितनी नमक कम खाते हैं कम डालिएगा, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालिएगा।
आधा चाय का चमचा पिसी काली मिर्च और तकरीबन आधा चाय का चमचा कुटी मिर्च। ज़्यादा मिर्चें नहीं डालिएगा क्योंकि फ़िश में जो है वो तेज़ मिर्चें अच्छी नहीं लगती, तो ज़रा सी मिर्चें कम रखिएगा थोड़ी सी। इसमें जो है वो कबाब बनाने के लिए ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। तो फ़िश को जो आपने कुचला हुआ है उस फ़िश को निकालना है, उस फ़िश में जो है वो सारा मसाला मिक्स कर देना है। इस आमेज़े में कम से कम जितने कबाब बन सकें, मैंने जो बताया इसमें तकरीबन 6 कबाब बन जाएंगे। 6 कबाब बना लेने हैं। उसके बाद इसमें 3 से 4 कप्स कॉर्नफ्लावर को मिक्स कर देना है और 1 घंटे के लिए इसमें रख देना है। उसको कॉर्नफ्लावर जो है वो बेसिकली कबाब बनने के बाद उसमें डिप किया जाएगा, डिप करके जो है रखा जाएगा। तो वो जब फ्राई होंगे तो थोड़े कुरकुरे कुरकुरे से बनेंगे, क्रिस्पी से बनेंगे। और उसको दोबारा एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है और इसमें इसको फ्राई करना है तकरीबन गोल्डन हो जाए, तकरीबन गोल्डन हो जाएंगे, क्योंकि बने हुए तो हैं, फ़िश बॉयल हुई हुई है, इसमें मसाला मिक्स है तो अंदर से ये बने हुए हैं, बस ऊपर से इसको जो है वो गोल्डन सा करना है, ब्राउन सा करना है। और इसमें आप बन लें, बन जो अपने 4 अदद बताए थे तकरीबन, अगर 6 कबाब बन रहे हैं तो 6 बर्गर्स भी बना सकते हैं। बन को बीच में से काटें और हल्का सा फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के बन को भी हल्का सा सेक लें, तल लें, हल्का सा, बिल्कुल जलने ना पाए और बल्कि हल्का सा बस उस पर गोल्डन सा पन आ जाए। उसके बाद उस पर जो है वो फ़िश के कबाब्स रखने हैं, टमाटर के स्लाइस, प्याज के स्लाइस, और अगर ज़रूरत हो तो हस्ब ज़रूरत केचप या कोई चिली सॉस वो भी हल्का से उसकी लेयर लगा के, और उसमें सैलेड में क्यूकम्बर, खीरा भी डाल सकते हैं, मूली भी डाल सकते हैं, और सलाद के पत्ते जो भी आप इसमें सलाद के तौर पे शामिल करना चाहें वो कर सकते हैं। जो भी सॉसेस अंदर डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मोस्टली केचप डाला जाता है तो हस्ब ज़रूरत केचप को डाल के बंद करके दोबारा तवे पे जो इसको हल्का सा, बिल्कुल जब बन कबाब बन जाता है, बिल्कुल बर्गर बन जाता है, तो भी उसको हल्का सा तवे पे ऊपर नीचे सेक लीजिएगा और इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। होपफुली पसंद आई होगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी बिल्कुल बेहतरीन जी। तो नाज़रीन, अगला जो हमारा सेगमेंट है तस्वीर बोलती है, तो एक तस्वीर है, आज वर्ल्ड कप की बात हो रही है तो तमाम जो शायकीन हैं खेलों से जो रग़बत रखते हैं, बल्कि जो नहीं भी रखते, फुटबॉल का, क्रिकेट का बहुत बड़ा लंबा एक मैच होता है, वो 5 रोज़ा भी, 1 रोज़ा भी, अभी 2020 से थोड़ा लोगों में दिलचस्पी आई, लेकिन फ़ुटबॉल में सब लोगों की दिलचस्पी है। 2 हाफ है 45-45 मिनट के। तो ये वर्ल्ड कप 2014 ब्राज़ील में इसका आगाज़ हो रहा है और इसकी पाकिस्तान तो दूर दूर तक इसमें नुमाइंदगी नहीं कर सकता, लेकिन बताया जाता है जो गेंद है वो पाकिस्तान से गए हैं। तो ये चलें, सियालकोट की गेंद ज़रूर खेलेगी उसमें और हर टीम के साथ खेलेगी। तो ये वर्ल्ड कप 2014 ब्राज़ील में, और ईरान जो है इसमें वाहिद इस्लामी मुल्क वो भी हिस्सा ले रहा है। उसका पूल काफ़ी तगड़ा है, लेकिन फिर भी क्वालिफाई करना, दुनिया की सारी टीमों में से 32 टीमों में आ जाना, ये भी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। और इंग्लैंड की टीम यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट है। देखते हैं कि यहाँ इंग्लैंड का जो ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप डी में है वो, और उसमें इटली के साथ उनका मैच है। देखते हैं कि उसका क्या बनता है। और अहम चीज़ ये कि स्पेन इस वर्ल्ड कप में अपना दिफा कर पाएगी, ब्राज़ील अपने मुल्क में जीत पाएगी। तो बहुत से सवालात होते हैं, खेल के जो शायकीन हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, उससे वो जीते उससे वो हारे, तो ये बहुत ज़रब और तकसीम लगेगी। तब कहीं जाके 13 जुलाई को पता चलेगा कि वर्ल्ड चैम्पियन कौन होता है। तो बस दिन रात अब फुटबॉल ही फुटबॉल है। इसके लिए हमारी जो वो बहनें, वो जो हजरात हैं जो दिलचस्पी नहीं रखते, थोड़े अगर बच्चे ये शौक़ का मुजाहरा करें, थोड़ा बर्दाश्त का ये सीज़न है, थोड़ा सब्र और बर्दाश्त के साथ ये 13 जुलाई तक गुजारें। उसके बाद इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में क्रिकेट का वर्ल्ड कप आ रहा है, हॉकी का वर्ल्ड कप जारी है। तो ये वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स से थोड़ा सा आपको रगबत रखनी पड़ेगी। अगर इसके बगैर आप कहेंगे कि हमारा गुजारा हो जाएगा, कहीं ना कहीं से कोई बच्चा फुटबॉल मार देगा, कोई क्रिकेट की गेंद फेंक देगा, तो वो फिर आपको ज़्यादा महसूस होगा। तो खुद ही दिलचस्पी पैदा कर लें तो ये अच्छी बात है। लोगों बच्चों के साथ एंजॉय करें और खेलें, जो है पॉजिटिव, जो है हमारे यही बचपन में याद था कि 2 हमारे पास जगह होती थी कि या स्कूल कॉलेज या खेल का मैदान। तीसरी जगह में जहाँ भी कोई बच्चा नौजवान गया है वो हमेशा ख़राब ही हुआ है। तो ये अगर कोई बच्चा आपका स्पोर्ट्स की तरफ रुझान रखता है तो वो अच्छी बात है। या खेल का मैदान है, मसाजिद हैं, दीनी तालीम है, वो 2 ऐसी अमाजगाहें होनी चाहिए बच्चों की। तो ये पॉजिटिव एक आज से काम शुरू हो रहा है। देखते हैं किससे जीतता कौन है, हारता कौन है। तो ये हमारे पहले हिस्से के सेगमेंट थे। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे करंट अफेयर्स की कि क्या ये जो नई खबरें आई हैं, ड्रोन हमले भी शुरू हो गए, मुशर्रफ साहब का ECL से नाम का निकलना, और जो अहम तरीन बात कि 1 साल हो गया
4,332 افراد شہید ہوئے. اس تمام جو شہادتیں ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.